Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ آئیں. مقصد چونکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو میں اس وجہ سے خود زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ اس راستے پہ پڑ چکی ہوئی ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، پوری دنیا میں سب سے زبردست پولیس ہے، میں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ باقی بھی جو ہمارے باقی محکمہ جات ہیں اور باقی ملک میں جو حالات ہیں اسی کی طرح سے ہماری بھی بہت سی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ اس راستے پہ پڑنا جو بہتری کی طرف جاتا ہے. اس کی ایک مثال یہ عمارت ہے جو آپ کے پیچھے ہے. یہ مصالحتی کونسل کی عمارت ہے. مقصد یہ تھا مصالحتی کونسلیں بنانے کا کہ بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی آپس کی رنجشیں ہیں جو کہ جب کورٹ کچہری میں جاتی ہیں، پولیس کے پاس آتی ہیں تو وہ کئی سال تک ان کا کوئی حل نہیں ہو پاتا. تو کیوں نہ تمام مشران کو اکٹھا کریں، تمام لوگوں کو اکٹھا کریں اور ہم ان سے کہیں کہ آپ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور خیبر پختونخوا کے رواج اور رسم کے مطابق بزرگ بیٹھیں، مشران بیٹھیں اور مسائل حل کریں. میں آپ کو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ ابھی جو خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ جو 2017 ہے، یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ مسودہ ہے جو ہمیں اس راستے پہ ڈال رہا ہے. اور اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، بہت بڑا قانون ہے، آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عوام کی شمولیت کے ساتھ پولیسنگ ہو. اس کے لیے ہم نے یہ بنائی، مصالحتی کمیٹی بنائی، لیزان کونسلز بنائیں، پبلک کھلی کچہریوں کا انعقاد شروع ہوا. مقصد اور یہ قانونی طور پہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ قانون کہتا ہے کہ جی ڈی پی او 2 دفعہ ڈسٹرکٹ اسمبلی میں جائے گا سال میں اور جا کے اپنا پلان ان کے سامنے پیش کرے گا. اب ڈسٹرکٹ اسمبلی سے مراد یہ ہے کہ میں پورا ضلع تو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے چنے ہوئے ریپرزینٹیٹیو کے سامنے جا کے بتانے کا مقصد ہے کہ عوام کے سامنے آپ اپنی ساری پرفارمنس رکھیں. تو ایک تو چیز ہوگی عوام کی شمولیت جو کہ اس قانون کے تحت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے شفافیت، کہ آپ جو بھی کریں وہ شفاف ہو، عوام کے سامنے ہو. غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کو مانے کہ جی غلطی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کا احتساب ہو. اس سلسلے میں کچھ شہروں میں بن چکی ہیں، یہاں پہ ہماری بات چل رہی ہے. سیفٹی کمیشنز بنائے جا رہے ہیں جو عوام شامل ہے جس میں. اور آپ ذرا سیفٹی کمیشنز کی پاور دیکھیں کہ وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ساری بہت ساری ان کی پاورز ہیں، تھانے وزٹ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تفتیشوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی میرٹ پہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کوئی 5 لاکھ سے اوپر کی پرچیز اگر پولیس والے کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ شفافیت ہو. ابھی یہاں پہ ہمارے معززین میرے خیال میں ڈی آر سی کے بیٹھے ہوئے ہیں. شاید آپ کو، چونکہ آپ میں سے عوام کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بہت سی ایسی تفتیشیں جو ماضی میں سیاسی ہو جاتی تھی، ایک پارٹی بھی سیاسی ہے، دوسری پارٹی بھی سیاسی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا پولیس کر کیا رہی ہے، لیکن ارد گرد میڈیا میں آگے پیچھے یہ ایک شور ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی انفلوئنس ہو. ابھی ہم اپنی تفتیشوں میں بھی عوام کو شامل کرتے ہیں. یا پتہ نہیں ذاکر تلونی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کلب کے چیئرمین ہیں، پریس کلب کے، یعنی ایک یہاں پہ صحافی ہیں. ہم ان کو بھی تفتیش میں شامل کرتے ہیں تاکہ سارا میڈیا دیکھے کہ تفتیش کیا ہو رہی ہے. باقاعدہ لکھ کے شامل کرتے ہیں. تو بہت سی تفتیشوں میں ہم نے مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ یعنی وکلاء کے پریزیڈنٹ کو شامل کیا ہے کہ جی آپ بھی آئیں، ڈی آر سی کے مشران بھی آئیں، پریس والے بھی آ جائیں، ہمارے پولیس افسر بھی بیٹھتے ہیں، مل کے تفتیش کرتے ہیں تاکہ شفافیت رہے، تاکہ کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہ ہو، جو میرٹ پہ ہے، جو حق جس کا بنتا ہے وہ دیا جائے. تو ہمارے جو یہ ابھی پچھلے 3-4 سال سے اگر اے پی پولیس کی قدرے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ہم نے کوئی بہت پرفیکٹ ہو گئے ہیں، قدرے عزت میں جو اضافہ ہونے کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے اب باقی صوبے بھی اسی ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، امید ہے کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے. چاہے آپ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے جائیں، اگر راستہ ٹھیک ہو تو کبھی نہ کبھی آپ پہنچ ہی جاتے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کے لیے میں آپ کو ابھی ایک اور چیز کو بھی بتانا چاہوں گا. جس طرح سے عوامی شکایات مرکز، اب میں نے یہاں پہ اگر آپ کبھی ڈی پی آفس میں گئے ہوں تو عوامی شکایات مرکز بھی ایک بنا دیا ہے، اور آئی جی صاحب کا آرڈر ہے کہ وہ 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے. تو 24 آورز آپ کو 24 گھنٹے، اگر کوئی کمپلینٹ ہے، آپ کی تھانے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ عوامی شکایات مرکز میں جا سکتے ہیں، یا میرے فون نمبر مختلف جگہوں پہ ڈسپلیڈ ہیں، آپ وہاں پہ ان پہ میسج کر سکتے ہیں. ڈی آئی جی صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈی پی او جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو آپ ڈی آئی جی صاحب کو میسج کر سکتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنی شفافیت پاسبل ہو اتنی ہو جائے، جتنی ممکن ہے اتنی ہم کریں، عوام کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کا شہر ہے، آپ کی پولیس ہے، تو سارے مل کے، سارے اکٹھے ہو کے اس کا حل کریں. تو آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی تحسین صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اجتماعی طور پہ موجود ہیں. آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کو مجموعی طور پہ کرنی چاہیے، یا آپ کا انفرادی طور پہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کھل کے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.